ڈاکٹر صاحب آپ نے ہندو مذہب کو جو ہے نا وہ مث آپ کے عقیدے کے مطابق آپ نے کہا، جبکہ آپ جس کتاب پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں اس میں یہ آئے کہ ما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر آیا، اور باقی مقامات پر لکل قوم ہاد آیا، تو اس روایت کو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے کہ یعنی یہاں کیا ہاد نہیں آیا ہادی، یا یہاں پر نذیر نہیں ہے؟ ظاہر اصولاً تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ ہندو یہاں پر بھی کچھ انبیاء آئے ہوں، اس کا بھی امکان تو کہہ رہا آیا ہے نا، تو ہم اس کو کیسے نہیں اسی بیان کے تحت تو ہم مان رہے ہیں کہ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ انبیاء آئے ہیں تو ہندوازم میں بھی اس علاقے میں بھی انبیاء آئے ہوں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ جو ہندوؤں کے پاس صحائف ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے ان میں سے شواہد ہیں کہ وہ وحی پر مبنی ہے، تو اس کا بھی کوئی نفی کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ ہم جس شکل میں وہ اس وقت موجود ہے، کیا ہم تعیین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ساری کی ساری کسی نبی کے وحی پر مبنی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ الہامی ہے؟ تو چونکہ یہ چیز پھر محل بحث ہے، تو اس لیے ہم ہندو میتھولوجی میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر یعنی اس کو اس درجے میں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جیسے مثلاً ہمیں قرآن مجید میں یا احادیث میں یا انبیاء کے بعد صحائف جن کی نسبت میں کوئی بڑی بحث نہیں ہے، تو درجے کا فرق ہے۔ صحیح۔ اگر آج کسی مذہبی سند سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بھی مذہبی صحائف ہیں اور ان میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ایک حقیقت کا الہامی بیان ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ تو آپ یہودیت اور عیسائیت کو پھر اس سے الگ رکھیں گے ہندو مذہب سے؟ جی، کیونکہ وہ جو روایت ہے حضرت ابراہیم کی ذریت میں جو الہام کی اور وحی کی روایت جاری ہوئی، اس کو تو ایک سند قرآن مجید نے دے دیا، یعنی وہاں ہمارے پاس ایک قرآن اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ایک ماخذ کو ہم پہلے سے مان رہے ہیں کہ وہ صحیح ماخذ ہے، اس کی سند حاصل ہے، اس کی تائید حاصل ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت میں انبیاء کا ایک تسلسل رہا، ان کو صحائف آئے اور ان میں جو بات اس کو ایک سند حاصل ہے، اس وجہ سے اس کی نوعیت بھی الگ ہے۔ ہندو مت کے صحائف کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسی سند مذہبی نہیں ہے، صحیح، تو وہ ایک تاریخی قیاس آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ الہامی صحائف ہیں، بہت سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تورات انجیل زبور کو ماننے کے ہم مکلف ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو پہلے مان چکے ہیں۔ صحیح۔ ویدوں کو اور دوسری کتابوں کو ان پر ایمان رکھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی مستند مذہبی سند نہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ہمیشہ یہ چیز الجھن میں ڈالتی تھی کہ جب قرآن میں ہم کہتے ہیں نا کہ کتب پر بھی ایمان لانا ہے، تو اب فوراً جیسے ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اس سے مراد 4 کتابیں ہیں، یعنی قرآن اور باقی یہ 3۔ تو اس میں مجھے ہمیشہ ہوتا تھا یار جب قرآن خود کہہ رہے، یہ جو میں نے 1-2 آیتیں پڑھی اور یہ یعنی یہ مسلمہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سب کچھ، تو پھر ہم کیا اگر آپ اس بات کے مکلف آپ اپنا آپ کو نہیں سمجھ رہے کہ میں وید پر بھی ایمان رکھوں کیونکہ اس کو قرآن نے سند نہیں دی، اس بنیاد پہ آپ الگ تعیین سند نہیں دی؟ اجمال میں تو میں ساری کتابوں پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ نے جو بھی اتاری، لیکن الگ تعیین وہ یہ کتاب ہے نا، تو اس میں اصل جو ہمارے یہاں تحریف والی بات آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ کتاب ہے ہی نہیں جس جو آج تورات اور انجیل ہے، یہ تو وہ نہیں ہے نا جس کے قرآن، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ یہی ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے صحیح کہ کیا ان کتابوں میں ایسی کوئی تحریف ہوگی جس سے ان کی بنیادی تعلیم مجروح ہو گئی ہے، صحیح، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی ان کی فی الجملہ تائید اور تصدیق کرتا ہے، اور تحریف کی نسبت وہ اس کے ماننے والوں کی طرف کرتا ہے کہ انہوں نے اس میں تحریفیں کی ہیں اور لوگوں کو زبانی اور معنوی تحریف کے ذریعے سے گمراہ کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ کتابیں اب اس شکل میں نہیں رہیں کہ ان کو کتاب اللہ مانا جا سکے، یہ بیان قرآن نہیں دیتا۔ صحیح۔ اسی طرح ہم یہ جو چائنا اور جاپان یہ جو پوری تہذیب، اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں گے ہندو روایت والی؟ جی، وہ یعنی مشتبہات میں ہے، ممکن ہے ان کے اندر بھی ممکن ہے کنفیوشس کو کوئی کسی نوعیت کا الہام ہو اور انہوں نے الہامی بنیاد پر، لیکن ہمارے پاس یقین سے کچھ کہنے کی وجہ نہیں ہے، بنیاد نہیں۔ گوتم بدھ کا بھی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک۔
گوتم بدھ کے بارے میں تو ہمارے کچھ مفسرین نے ذوالکفل سے ان کو اخذ کیے. تو یہ سارے دیکھنا قیاسات ہیں جن کا اطمینان ہو قیاس پر، ٹھیک، وہ پھر مکلف ہے، وہ اپنے ایک نظریے کے طور پر، یعنی وہ عقیدہ تو نہیں بن سکتا، صحیح، ان کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ایک لاہور میں پروفیسر ہیں منصور الحمید صاحب فلسفے کے، تو انہوں نے سقراط پہ کتاب لکھی ہے، اور وہ ان کا خیال ہے کہ سقراط بھی ایک نبی تھا. جی ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں. اس نے الہامی بنیاد پر لوگوں کے سامنے چیزیں پیش کی. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ہم یہ چیز عیسائیوں یہودیوں میں بھی دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں بھی، یعنی عقل اور نقل کا تعارض، اور پھر جب سائنس کی یہ حقائق سامنے آنا شروع ہوا تو سائنس، تو مذہبی متن، انسانی دانش، یعنی عقل سے جو انسان ان کچھ سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور کچھ سائنس نے جو انکشافات کی. اب دیکھیں قرآن کی بھی کائنات سے متعلق بے شمار آیتیں ہیں، انسان کی تخلیق اس سے متعلق، تو ان تینوں میں تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ مذہبی متن کے بیانات میں اور عقل یا فلسفے کے جو فلسفیوں کے جو بیانات ہیں جنہوں نے عقل کی روشنی میں اخذ کیے، اور جو سائنس نے مشاہدہ و تجربے کے بعد جو مسلمہ حقائق سائنس کے ہیں. ہاں، اس میں اصل میں جو عقل اور فلسفے والی بات ہے نا، اس میں تھوڑی سی ایک پیچیدگی ہے. مثال کے طور پر یونانیوں کے ہاں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یونانی فلسفے میں بھی کائنات کا ایک تصور ہے، کائنات میں قوانین جو جاری ہیں وہ کیا ہیں، تو طبیعیات ایک پوری فلکیات کا ایک پورا نظام. اب اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ یونانیوں کی سائنس ہے. ٹھیک، یعنی طبیعت کے بارے میں اس کی حیات کیا ہے، شکل کیا ہے، اور اس میں جاری قوانین کیا ہیں، یہ ان کی سائنس ہے. آج ہم اس کو فلسفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ آج طبیعیات کا تصور بہت بدل گیا ہے، اور وہ فلسفے کی ڈومین سے سائنس کی ڈومین میں چلا گیا. بالکل ٹھیک، لیکن وہ یونانیوں کی سائنس ہے، طبیعیات ہو، فلکیات ہو، وہ ان کی سائنس ہے. تو اب مابعد الطبیعات کا تعلق مابعد الطبیعات جو ہے وہ اس کو الہیات یا امور عامہ کے تحت دیکھتے ہیں. وہ فلسفہ، وہ خالص وہاں پر وہ مذہب سے مسئلہ آتا ہے نا ٹکراؤ کا، یا اس کا فلسفے کی جو مابعد الطبیعاتی، وہ ابھی ہم ذرا فلسفے اور سائنس کا اس کو تنقید کر لیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مذہب میں کہاں ٹکراؤ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو یہ تو اصل میں سائنس ہی ہے، صحیح، لیکن سائنس کے غور کرنے کا طریقہ بدل گیا، اس کے پاس جو معلومات تھیں وہ بہت بہتر ہو گئی. تو اب آج سائنس جو ہمیں کائنات کی تصویر بتاتی ہے وہ بہت ہی مختلف ہے یونانی فلسفے سے. بالکل. تو اب یہ جو طبیعیات ہے یہ تو اب فلسفے کا اس طرح سے دائرہ رہی نہیں رہا. ٹھیک، وہ فلسفہ پھر کچھ میٹا فزیکل کویسچنز کی طرف ہی چلا جاتا ہے. اچھا، اس دائرے میں جو طبیعیات کا موضوع ہے یا سائنس کا موضوع ہے، اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہبی متون ہمیں ان چیزوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کائنات کی تاریخ کے بارے میں، کائنات کی حیات کے بارے میں کچھ بیانات دیتی ہے، اور سائنس ہمیں کچھ اور بیانات دیتی ہے، تو اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور جدید دور میں خاص طور پر سائنس نے جو ہمیں کائنات کے بارے میں جو معلومات اور حقائق بتائے ہیں، تو مذہبی متون میں جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، اس سے مختلف. تو اس کو اب دو اپروچز ہو سکتی ہیں. ایک اپروچ تو ظاہر جدید الحاد کی اپروچ ہے، اور وہ اس تعارض کو یا اس تضاد کو مذہب کی نفی کے لیے یا مذہبی متون کی غیر الہامی ہونے کے لیے بنیاد بناتی ہے، اور ان کے پاس اس کا ایک استدلال ہے. بالکل. مذہبی نقطہ نظر سے ہمارے ہاں جو علم کلام میں ایک مسلسل ایک روایت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں مذہبی متون جب ہمیں کائنات کے بارے میں، مشہود کائنات کے بارے میں کچھ حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہے یا اس کی ایک تصویر ہمیں دیتی ہے، تو اس کے مقصد میں اور اس کی نوعیت میں
اور خالص سائنسی تحقیق اور تفتیش کے مقصد میں ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سائنس کا مقصد ہے کہ کائنات جیسی کہ وہ ہے اور جو تجربے اور مشاہدے کے دائرے میں آ سکتی ہے اس کو جانا جائے. ٹھیک. مذہبی متون کا بنیادی مقصد کائنات کو ذکر کرنے کا یا اس کے مظاہر کو بیان کرنے کا یا اس کے بارے میں کچھ حقائق ہمارے سامنے لانے کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مقصد سائنس سکھانا نہیں یا کائنات کے بارے میں مادی نوعیت کی معلومات ہمیں دینا، یہ ان کا مقصد نہیں. صحیح. ان کا اصل مقصد روحانی ہے، ایمان سے، ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے اور اخلاقی ہے. انبیاء کے موضوعات یہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے تائید کے لیے یا اس میں تقریب فہم کے لیے وہ ہمیں کائنات کے جو مشہود حقائق ہیں یا اس کی ایک تصویر ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو یعنی اس گفتگو کا یا اس یعنی طرز فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہبی متون کا کائنات کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یا اس کی بنیادی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ جیسی کہ بعینی ہی ہے ویسی ہی انسان کے سامنے بیان کی جائے. بالکل ٹھیک. بلکہ وہ یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے کائنات ان کو دکھائی کیسے دیتی ہے اور ان کے سامنے اس کی کون سی تصویر مانوس اور معروف ہے. ٹھیک. اس سے جو روحانی، ایمانی اور اخلاقی سبق اخذ کیے جا سکتے ہیں یا روحانی اور اخلاقی تعلیم کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پہلو سے بیان کیا جائے. صحیح. سوال جی میری بات اگر واضح ہے یہ نقطہ کہ نوعیت میں یہ میرا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی وہ حقیقت ویسے نہ ہو جیسے اب ہمیں سائنس معلومات دیتی ہے، لیکن اس سے جو مورل اخذ کیا گیا، اس سے جو تعلیم اخذ کی گئی وہ بالکل درست ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا. وہ تصویر آپ کے پاس وہ ہو تب بھی اسے وہ اخذ ہوتا ہے، وہ تصویر آپ کے پاس آج جدید سائنس کی دی ہوئی تصویر ہو، وہ روحانی جو اسباق ہیں یا وہ جو روحانی استنباطات ہیں وہ ریلیونٹ